آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جملہ عطا فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت کو بیان کیا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مال دیا گیا ہے، اس کی محبت کے باوجود تم اس کو مسکینوں پر، یتیموں پر، اور جو مسافر لوگ ہیں، جو غلام لوگ ہیں، ان کے آزاد کرانے میں اپنے آپ کو لگاؤ اور اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہ مومنین کے صفات میں سے ہے۔ ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صرف نماز اور روزے کی طرف ہی نہ ہو جائیں، ان کے لیے اور بھی چیزیں ضروری ہیں۔ ان کا ایمان لانا فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر جس طریقے سے ان کا ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو تم اپنے مال کو مسکینوں پر، غریبوں پر، اور جو معاشرے کے اندر نادار لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ اپنے مال کو اخلاص کے ساتھ اور تمام طرح کی ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے اپنے مال کو ان پر خرچ کرو۔ یاد رکھو تمہارا 1 روپے اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ اور سامنے والے کی حاجت کو سمجھتے ہوئے اگر تم نے خرچ کیا تو وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، آخرت میں تمہارے لیے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ اگر صاحب نصاب نہیں ہیں تو کیا ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی آسائش کے لیے، اپنی آرام کے لیے، اگر ہم تمام چیزوں کو جو یکجا کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ آیا یہ کہ ان کے گھر میں روزہ دار ہیں، ان کے یہاں روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، افطاری کا ان کا نظم کیسا ہے، سحری کا ان کا نظم کیسا ہے، ان کے گھر میں راشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک روزے دار کی کفالت کر دی اور اس کے افطار کا انتظام کر دیا اور اس کے سحری کا انتظام کر دیا، حدیث کے اندر واضح ہے، صاف بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی شخص نے ایک مسلمان شخص کو افطار کرایا تو وہ اس کا افطار کرانا اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ ہم اور آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس اتنا مال ضرور ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو افطار کا انتظام کرتے ہیں، ہم چاہیں تو اس میں سے ایک مسلمان شخص جو معاشرے کے اندر غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو نہیں ہے، ہم اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ ہم صرف زکوٰۃ کے پیسے سے ہی مدد کریں، صدقہ و خیرات بھی ہے۔ زکوٰۃ تو امیروں کے لیے ہے، لیکن صدقہ و خیرات ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگر کسی کا مدد کر دینا اور اس کی اس حاجت اس کی پوری ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ہم اور آپ یہ چیز سوچ کر چلا کریں۔ اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر غریب ہوتا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر 10 روپے کا خرچ کیا یا 10 روپے کا کوئی احسان کیا، پھر جب کوئی ضرورت آئی تو ہم نے اس کو جتلا دیا۔ یاد رکھو یہ بہت قبیح فعل ہے۔ آپ کے ایسا کرنے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس شخص کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دل آزاری اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک طرح کی شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے کسی فعل کی وجہ سے کسی شخص کی شرمندگی ہوئی یا اس کا سر جھکا یا اس کا سر ندامت کی وجہ سے جھک گیا 4 لوگوں کے بیچ میں، تو وہ تمہارا فعل جو تم نے اعمال صالحہ سمجھ کر کیا تھا وہ تمہارے لیے اعمال سیئہ بن جائے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، تمام لوگوں کو اس طرح کی ترغیب دیں کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ معاشرے میں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مال عطا کیا ہے، کل ہمارے پاس نہ رہے، کل ہمارے پاس یہ دن دیکھنے کو آ جائے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا خیال کیا کریں اور
مسکینوں کی اور غریبوں کی اور جو معاشرے میں تنگ دست لوگ ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال نہیں کر سکتے ہیں. ظاہراً میں وہ مالدار ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے دوچار ہو جاتے ہیں یا تجارت میں ان کو گھاٹا لگ جاتا ہے, لیکن وہ سوال نہیں کر سکتے ہیں. اپنی حاجت کسی دوسرے کے سامنے پیش کرنے سے کتراتے ہیں, انہیں شرم آتی ہے. تو اب ضروری ہے, یہ بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور بغیر کسی دکھلاوے کے, یہاں تک کہ اس کے دائیں بائیں اور اس کے اگل بغل کے لوگوں کو بھی خبر نہ ہو, اور کوشش یہ کریں کہ اس کی مدد ایسے طریقے سے کریں کہ اس کو بھی نہ لگے کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے اور اس کی مدد ہو جائے. آج جو ہے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو سوسائٹی کے اندر اور کمیونٹی کے اندر مل جائیں گے جو اپنا سوال نہیں کرتے ہیں, اپنی حاجت کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں. ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ضروری ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو مدد ہو سکے جائز طریقے سے ان کی مدد کریں, اور مدد کرنے پر لوگوں کے اندر بیان بازی نہ کریں اور اس کی اس کمزوری کو اور اس کی غریبی کو لوگوں کے اندر بیان نہ کریں کہ فلاں شخص ایسا تھا, اتنا مالدار تھا, پتہ نہیں نہ جانے اس نے کیا کیا, اس پر کیسے حالات آئے. یہ بھی برا فعل ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوگی وہی ہوگا. ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور ہم نے تقدیر پر بھی ایمان لیا ہے. ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں ہمارا اور آپ کا کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا ہے, ہمیں دولت عطا کی ہے, تو جو ضرورت مند لوگ ہیں معاشرے میں, کمیونٹی میں, سب سے پہلے ان کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں.